السلام علیکم ناظرین، میرا نام فرزانہ ہے۔ میری عمر 21 سال ہے۔ میری فیملی میں ٹوٹل 3 افراد ہی رہتے تھے، ہم 2 بہن بھائی اور ابو۔ میری ماں اس دنیا میں نہیں تھی۔ میں اپنے بھائی سے بڑی تھی۔ میرے بھائی کی عمر 16 سال ہے۔ میرے بھائی کا نام افضل ہے۔ میرا بھائی بہت معصوم تھا اور دکھنے میں انتہا کا خوبصورت تھا۔ ہم ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور ہماری کافی ساری زمین تھی۔ ہمارے پاس دنیا کی ہر آسائش موجود تھی، اس لیے میرا باپ ہمیں ہر سہولت میسر کرتا تھا۔ لیکن ایسا تھا کہ میں اب جوان ہو چکی تھی اور مجھے شادی کی ضرورت تھی، لیکن میرا باپ ابھی شادی کرنے کا کوئی نام نہیں لیتا تھا، اس لیے مجھے اس چیز کی کمی محسوس ہوتی تھی۔ میرا دل کرتا تھا کہ کوئی جوان میرے ساتھ بھی کبڈی کھیلے اور مجھے سکون فراہم کرے، لیکن یہ ناممکن تھا۔ اس لیے میں دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی اور ان سوچوں میں ہی گم رہتی تھی، کیونکہ میں جب کالج پڑھتی تھی تو میری کالج کی سہیلیاں مجھے یہ بات بتاتی تھی کہ ہم کسی نہ کسی لڑکے کے ساتھ سیٹ ہیں اور ان سے سکون لیتی ہیں۔ تو میرے اندر بھی یہ بات جنم لینے لگی تھی کہ میں بھی کسی لڑکے کے ساتھ سیٹ ہو جاؤں۔ لیکن جب مجھے مکمل طور پر ہوش آیا تھا تو ابو نے میرا کالج چھڑوا دیا تھا، کیونکہ میری ماں تو چلی گئی تھی، تو اب گھر میں کام کاج کرنے والا کوئی نہیں تھا، تو میں اور میرا بھائی افضل ہی گھر میں موجود ہوتے تھے۔ میرا بھائی افضل میرے سے چھوٹا تھا تو لاڈلا تھا۔ ابو بھی اس کا بہت خیال کرتے اور اسے بہت اہمیت دیتے تھے۔ میرا بھائی افضل دکھنے میں انتہا کا خوبصورت تھا۔ اس کی خوبصورتی پر محلے کی کئی لڑکیاں مائل تھیں اور اس کے ساتھ کرنا چاہتی تھی، لیکن میرا بھائی افضل ایسا نہیں تھا اور نہ ہی وہ اس طرح کا ذہن رکھتا تھا۔ لیکن مجھے افضل بھائی میں انٹرسٹ لینا اچھا لگتا تھا اور میں اسے اس بات کے لیے قائل کرنے لگی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میرا گھر میں ہی پروگرام بن جائے اور میں افضل بھائی کے ساتھ وہ کام کر لوں، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ افضل بھائی بھی اب جوان ہو چکے ہیں اور ان کے اندر بھی میرے ساتھ جنم لینے لگی ہے۔ افضل بھائی اکثر میرے پاس ہوتے، میرے ساتھ ہنسی مذاق کرتے اور میرا کافی خیال کرتے تھے، اس لیے مجھے بھی افضل بھائی کے ساتھ یہ کام کرنے کی خواہش جنم لینے لگی تھی۔ کئی دفعہ تو افضل بھائی میرے کمرے میں ہی آ جاتے اور میرے پاس بیٹھ جاتے، میری طرف اس طرح دیکھتے جیسے وہ برسوں سے اس کام کے لیے ترس رہے ہوں۔ میں بھی اب چاہتی تھی کہ میں افضل بھائی کے ساتھ یہ کام کر کے ان کی تمنا کو پورا کر لوں اور میرا بھی گھر میں ہی حساب لگ جائے، مجھے باہر جا کر کسی غیر مرد کے ساتھ یہ کام نہ کرنا پڑے، کیونکہ میرے ابو بہت سخت مزاج آدمی تھے اور وہ اس چیز کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ ایک دن میرا بھائی افضل اسکول سے واپس آیا تھا۔ میں گھر میں سارا دن اکیلی ہوتی تھی، کیونکہ میرا بھائی افضل اسکول چلا جاتا اور باہر کا گیٹ تالا لگا جاتا۔ واپس آتا تو میں گھر میں ٹی وی وغیرہ دیکھتی رہتی اور موبائل پر فلمیں وغیرہ دیکھتی۔ فلمیں دیکھ کر ہی میں خراب ہوئی تھی اور میں اس سٹیج پر پہنچی تھی۔ افضل بھائی اسکول سے واپس آیا تھا تو یونیفارم چینج کرنے لگا تھا۔ میں اس کے لیے کھانا بنا کر پہلے ہی رکھ دیتی تھی۔ میں کھانا لے کر جب افضل بھائی کے کمرے میں پہنچی تو افضل بھائی یونیفارم چینج کر رہے تھے۔ اچانک میں نے افضل بھائی کا سامنے والا کیلا دیکھ لیا تھا۔ جب میں نے اس کی طرف نظر لگائی تو میرے اندر تو خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی اور زندگی میں پہلی دفعہ میں نے وہ کیلا دیکھا تھا۔ افضل بھائی کا کیلا دیکھتے ہی میری جان نکلنے لگی تھی اور اس دن سارا دن مجھے سکون نہیں آ رہا تھا۔
میرا دل کرتا تھا کہ میں افضل بھائی کے پاس چلی جاؤں اور اس کے ساتھ کبڈی کھیل کر اپنی تمنا کو پورا کر لوں۔ رات کو ابو نے کال کر دی تھی کہ آج میں کھیتوں میں ہی رہوں گا کیونکہ آج کافی سارا کام ہے، تو آپ دونوں بہن بھائی احتیاط سے دروازہ بند کر لینا۔ جب میں نے ابو کی کال سنی تو میرے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی اور مجھے پتہ چل گیا تھا کہ آج میں ضرور ٹرائی کروں گی اور افضل بھائی کے ساتھ سکون لینے کی کوشش کروں گی۔ رات کو میں افضل بھائی کے کمرے میں چلی گئی تھی تو میں دوپٹہ نہیں لے کر گئی تھی۔ افضل بھائی بھی دیکھنے لگے تھے اور میرے سامنے والے فٹ بال کی طرف نظر لگانے لگے تھے۔ میں افضل بھائی کی نظر کو دیکھتے ہی سمجھ گئی تھی کہ افضل بھائی بھی یہ چاہتے ہیں، اس لیے میں نے افضل بھائی کو خوش آمدید کہہ دیا تھا اور کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ کبڈی کھیلنا چاہتی ہوں اور اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتی ہوں۔ افضل بھائی کی آنکھیں خوشی سے چمک گئی تھی اور وہ بہت خوش ہوئے تھے اور کہنے لگے تھے کہ آ جاؤ افضل بھائی۔ میری چڑیا میں اپنا کیلا ڈال کر مجھے سکون دینے لگے تھے اور میں کافی راحت لینے لگی تھی۔ اب افضل بھائی اکثر میرے ساتھ یہ کام کرتے اور میری خواہش کو پورا کرتے۔ افضل بھائی اپنا کیلا میری چڑیا میں ڈالتے تو میری جان کو سکون آ جاتا اور میں ان سے کافی خوش ہو جاتی تھی۔ ابو اس بات سے بالکل انجان تھے کہ ہم گھر میں کون سا گل کھلا رہے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔